السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے شخص کی عبرت اثر کہانی ہے جس کی حادثاتی شادی اسے راہ راست پر لے آئی تھی۔ یہ 1939 کا واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر 13-14 برس کی تھی۔ ماں کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا۔ والد صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں فطرتاً شرارتی اور بدتمیز قسم کا لڑکا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کو میں نے بہت تنگ کیا۔ وہ بیچاری بڑی سیدھی سادی اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ میں چاہتا تھا وہ مجھے مارے، ڈانٹے تاکہ میں اپنی شرارتوں میں اور اضافہ کروں، کیونکہ اس طرح مجھے اپنی بدتمیزی کا جواز تو مل جاتا، لیکن وہ نیک بخت میری ہر حرکت کو درگزر کر دیتی۔ رفتہ رفتہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہر معاملے میں میری طرفداری کریں گی۔ تب میں نے اپنی شرارتوں کا جال باہر بچھا دیا۔ کسی کا گھڑا پھوڑا، کسی کا بستر کنویں میں جا ڈالا، کسی گوالے کا دودھ کا برتن دھکا دے کر گرا دیا، اور کسی کے ہاتھ سے سودا چھین کر گوشت چیل کووں کو کھلا دیا۔ دنیا کی کون سی ایسی شرارت تھی جو میں نے نہیں کی؟ لوگ روتے فریاد کرتے میرے ابا کے پاس پہنچتے۔ ابا انہیں قیمت ادا کر کے اس کا بدلہ میرے جوتے مار کر لیتے، اور اس وقت والدہ صاحبہ کی حالت دیکھنے والی ہوتی۔ وہ مجھے بچانے کے لیے مجھ پر جھک جاتی، خود آدھی مار کھاتی، اور شام کو اپنی ہڈیاں بھی سینکتی اور میرے بھی ہلدی چونا تھوپتی۔ دھیمے دھیمے پیار بھرے لہجے میں مجھے ڈانٹتی رہتی، اور اس سے فارغ ہو کر مجھ پر آیتیں پڑھ کر پھونکنے لگتی کہ خدا نہ کرے تجھ پر کسی شیطان کا سایہ نہ پڑ گیا ہو۔ لیکن بھلا مجھ سے ایسے شیطان سے تو ابلیس صاحب بھی دور بھاگتے ہوں گے۔ اس کا سایہ مجھ پر کیا پڑنا تھا؟ رات بھی بڑی مشکل سے گزرتی۔ صبح ہوتے ہی گھر سے نکل کر یہ جا وہ جا، پھر وہی میں ہوتا اور وہی چھیڑ چھاڑ اور شرارتیں۔ پڑھنا لکھنا میرا مشغلہ تھا ہی نہیں۔ روزانہ کی مار پیٹ نے بلا کا ڈھیٹ اور جرت مند بنا دیا تھا۔ اسکول جاتا، اگر کوئی بات مزاج کے خلاف ہوتی تو کلاس سے اٹھ کر باہر کھیل کود میں مگن ہو جاتا۔ کیا مجال جو کوئی مجھے پھر کلاس میں بلا لے۔ آگرہ کے 10-15 اسکولوں نے مجھے نکالا، بار بار نام کٹا۔ اماں چپکے سے فیس کے پیسے بھجوا کر دوبارہ داخل کراتے تھیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میرے کیے ہوئے نقصانات وہ اپنی جیب سے پورے کرتی، مگر میں ایسا پکا ڈھیٹ تھا کہ کیا مجال جو سدھر جاؤں۔ اماں کے کیے ہوئے تعویذ گنڈے سب بیکار جاتے۔ مجھے کوئی چیز بھی راستے پر نہ لا سکی جس پر اماں ابا اور استاد مجھے چلانا چاہتے تھے۔ وہ میرے مستقبل سے قطعی طور پر مایوس ہو چکے تھے۔ اماں صبح ہی صبح ناشتے سے پہلے مجھے مسجد سے دم کیا ہوا پانی پلا کر دن کا آغاز کرتی، اور رات کو وہ ہلدی چونا لیے میری سکائی کرتی۔ اپنے گروہ میں میری حیثیت ایک سردار جیسی تھی۔ جو کام دوسرے نہ کر پاتے وہ میرے سپرد کر دیا جاتا تھا، اور جب میں اسے پورا کر دیتا تو لڑکے تالیاں بجا بجا کر مجھے داد دیتے۔ ایک روز ہمارے اسکول میں صبح 11 بجے کے قریب ایک برقع پوش خاتون داخل ہوئی۔ بھاری بھرکم جسم کی اس عورت نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ غالباً یہ اپنے کسی رشتہ دار کے بچے کو داخلہ دلانے آئی تھی۔ اس وقت کھیل کا پیریڈ تھا۔ میں اپنے جیسے شیطان لڑکوں میں گھرا اچھل کود کر رہا تھا۔ وہ خاتون ہمارے برابر سے گزری تو ہمیں کچھ دیر کے لیے اپنا کھیل ملتوی کر کے انہیں حیرت سے دیکھنا پڑا۔ ان کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ سہما سہما سا چل رہا تھا۔ خاتون تو بڑے اعتماد سے چلتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ میرے ساتھ کھڑے ہوئے لڑکے نے شرارت سے مجھے آنکھ ماری، سرگوشی میں بولا، یار مان جاؤں اگر تو اس عورت کے برقعے کا نقاب اتار دے۔ اس کی بات دوسرے لڑکوں نے بھی سن لی۔ انہیں تو جیسے اس شرارت کے تصور سے مزہ ہی آ گیا۔ سب نے مجھے گھیر لیا۔ ارے یار جلدی کرو نا، یہ اسٹاف روم کی طرف چلی جائے گی ورنہ۔ میرے لیے یہ بڑے کشمکش کے لمحات تھے۔ برقع پوش عورت کو سر عام نقاب سے محروم کرنا آسان کام نہیں تھا، جبکہ اس کی چال ڈھال سے لگتا تھا کہ شریف اور معزز گھرانے کی خاتون ہے۔ مجھے جھجکتا دیکھ کر لڑکوں نے نعرہ مارا، ڈر گیا ڈر گیا۔ یہ نعرہ میرے لیے چیلنج بن گیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تیر کی طرح بھاگا۔ اس وقت تک خاتون ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ شکار ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور میں اس فطرت کا آدمی نہیں تھا جو شکست کھا سکے۔ واپس لوٹا تو لڑکوں نے ہائے ہائے کے نعرے لگا دیے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ کرایا اور تیز آواز میں بولا، صبر کرو دوستو، آخر اسے واپس بھی تو آنا ہے نا، بس ذرا دیر انتظار کر لو۔ اور اس کے ساتھ سب لڑکوں نے بے چینی سے خاتون کے واپس آنے کا انتظار شروع کر دیا۔ ایک ایک لمحہ میرے لیے صبر آزما تھا۔ خون کی گردش کن پٹیوں کے قریب تیز ہو رہی تھی۔
کوئی 20-25 منٹ بعد خاتون خرامہ خرامہ باہر تشریف لائیں۔ اس وقت گھنٹی بج چکی تھی، سب لڑکے کلاسوں میں جانے کے لیے گروہ در گروہ کمروں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ میں تیزی سے بھاگا، سیدھا اس عورت سے جا ٹکرایا۔ سب لوگ یکدم چلتے چلتے رک گئے اور پل بھر میں نے اس خاتون کا نقاب نوچ کر زمین پر پھینک دیا۔ یہ جا وہ جا، وہ سرعام نقاب سے محروم کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ دیکھنے والوں کے سانس رک گئے۔ سامنے وہ بالکل بت بنی کھڑی تھی۔ لڑکے متوقع تھے کہ اب گالیوں کا طوفان اٹھے گا، لیکن خلاف توقع وہ بالکل گم سم کھڑی رہی۔ کوئی 5-10 منٹ وہ انتہائی صدمے کی حالت میں سکتے کے سے عالم میں رہی۔ پھر جیسے ہوش سا آ گیا، جھک کر اپنا گرا ہوا نقاب اٹھایا، منہ پر ڈالنے کی بجائے ہاتھ میں لیے وہ آگے بڑھی۔ لڑکوں سے میرا نام اور پتہ پوچھا۔ وہ مجھ سے ڈرتے تھے، بھلا کیسے اپنے سردار کا اتا پتہ بتاتے۔ ایک ماسٹر صاحب آگے بڑھے اور بولے، چلو بہن، میں تمہیں اس خبیث کے گھر لیے چلتا ہوں۔ آج تم اسے اس کے باپ سے ایسی سزا دلانا کہ وہ چھٹی کا دودھ یاد کرے۔ اس شیطان لڑکے نے سب کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ خاتون بت بنی ماسٹر صاحب کے پیچھے پیچھے چلی آئیں۔ ان کا چہرہ بے نقاب ہی تھا۔ راستے میں لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں تو جیسے نہ اپنی بے پردگی کی پرواہ تھی، نہ زمانے کی نظروں کا خوف۔ سحر زدہ سی ماسٹر صاحب کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوتے دیکھا اور سرپٹ بھاگا۔ والد صاحب اتفاق سے اس وقت دروازے سے نکل رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ماسٹر صاحب نے انہیں سلام کیا اور کہنے لگے، نظام نے ان خاتون کا نقاب سرے راست سر پر سے اتار پھینکا ہے۔ وہ خاتون والد صاحب سے میرا رشتہ جان لینے کے بعد آگے بڑھی اور ہاتھ میں تھاما ہوا نقاب والد صاحب کے قدموں میں ڈال دیا، پھر سیدھی اندر داخل ہوئی۔ ڈیوڑی میں والدہ صاحبہ کھڑی تھی۔ خاتون ان سے جا کر لپٹ گئیں اور زارو قطار روتے ہوئے بولی، میں 10 سال سے ماموں کے گھر بیوگی کی زندگی عزت و آبرو سے گزار رہی تھی۔ کسی نے آج تک میری چھنگلی تک نہیں دیکھی تھی، لیکن آج میں سرے بازار ننگی کر دی گئی ہوں۔ اب میں دنیا والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ آپ کے بیٹے نے مجھے بھرے بازار رسوا کر دیا ہے، اور میں کس منہ سے گھر واپس جاؤں؟ اپنی عزت و آبرو کی ذمہ داری اب میں آپ کے سپرد کرتی ہوں، چاہے مزید رسوا کر دیں یا میرے سر پر دوبارہ نقاب ڈال دیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا جان اس کی ساری گفتگو سن چکے تھے۔ اماں اور وہ سناٹے میں آ گئے۔ وہ بولی، اب اس گھر سے میری لاش ہی نکلے گی، میں آپ سے انصاف چاہتی ہوں۔ ابا جان آگے بڑھے، اس کا نقاب اس کے سر پر ڈالا، بھرائی ہوئی آواز میں بولے، شاید اس میں بھی خدا کی کوئی بہتری ہو۔ بیٹی تو آج سے میری عزت ہے، تیری پردہ پوشی کی ذمہ داری اب میرے سپرد ہے، تو یہیں رہ۔ میری والدہ بھی رو پڑی، انہوں نے بھی خاتون کو دلاسا دیا، دودھ میں برف ڈال کر لائیں، اسے پلایا، اور ابا جان اسی وقت کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس خاتون کا پتہ معلوم کر کے اس کے ماموں کے گھر چلے گئے۔ مجھے یہ ساری رداد لڑکوں کی زبانی مل گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے ابا جان کی سزا سے ڈر لگا کہ جانے وہ مجھے الٹا لٹکا کر پیٹیں گے یا چارپائی کی ادوائن سے باندھ کر ہنٹر ماریں گے۔ خوفزدہ ہو کر میں فتح پور بھاگ گیا۔ تمام دن مارا مارا پھرا، سوچا تھا کہ گھر واپس نہیں جاؤں گا، لیکن رات ہوتے ہی ماں کا ممتا بھرا چہرہ تصور میں مجھے بلانے لگا۔ ان کا دبے دبے ڈانٹنا، پھر گرم روئی سے میری چوٹوں کو سینکنا مجھے یاد آنے لگا۔ دل کو یقین تھا کہ وہ مجھے یاد کر کے چپکے رو رہی ہوں گی۔ اس تصور نے مجھے بے چین کر دیا۔ سوچا اب تو وہ عورت دفان ہو چکی ہوگی، ابا بھی سو چکے ہوں گے، والدہ صاحبہ دروازہ کھولے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میرا سایہ ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ اور واقعی یہ خیال صحیح نکلا۔ آدھی رات کے قریب جب میں گلی میں داخل ہوا، والدہ مجھے دروازے پر کھڑی دور سے نظر آئیں۔ مجھے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا۔ وہ چپکے رو رہی تھیں۔ دن بھر کا بھوکا تھا، ہاتھ پاؤں دھلا کر کھانا کھلایا۔ اس تمام عرصے میں وہ چپ رہیں اور مجھے بھی ہمت نہ ہوئی کہ اس خاتون کے بارے میں پوچھتا۔ کھانے سے فارغ ہوا تو بولی، چلو بھائی اب تم آرام سے سو جاؤ۔ میں نے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا تو ہنستے ہوئے بولی، سب ٹھیک ہو گیا ہے، بے فکری سے سو جاؤ۔ مزید پوچھنا بیکار تھا، شاید انہوں نے اپنی حکمت عملی سے حسب معمول حالات سنبھال لیے تھے۔ دل ہی دل میں ہنستا بستر پر جا لیٹا، اور دن بھر کی تھکن کچھ ایسی تھی کہ پھر ہوش نہ رہا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی، گھر کا ماحول مجھے کچھ پراسرار سا لگا، کیونکہ والدہ اور والد صاحب صحن میں سر جوڑے باتیں کر رہے تھے۔ ابا کو اس وقت دفتر میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی تھی کہ مجھے اب ان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔
دبے پاؤں واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا، مگر والدہ میری آہٹ سن چکی تھی۔ ان کی آواز آئی، شاید وہ اٹھ گیا ہے۔ میں نے جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر لیں۔ ابا جان کے قدموں کی آواز میں نے پہچان لی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آ رہے تھے۔ میں نے جلتو جلالتو کا وظیفہ پڑھتے ہوئے سانس روک لی، لیکن وہ آتے ہی پیار سے بولے، نظام اٹھو بیٹے، دن چڑھ گیا ہے۔ مجھے تو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آیا۔ کیا اماں نے واقعی معاملہ ٹھنڈا کر دیا تھا؟ ابا جان کے چہرے پر ذرا سا غصہ نہیں تھا۔ دل ہی دل میں خوش ہوا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ غسل کا پانی موجود تھا، نیا تولیہ ٹنگا ہوا تھا۔ مزے آ گئے نہا دھو کر۔ باہر نکلا تو اماں ناشتہ لیے کھڑی تھی۔ حلوہ پوری کا لذیذ ناشتہ ملا۔ دل ہی دل میں حیران تھا کہ یا خدا، یہ سب کیسے ہوا؟ ایسا لگتا ہے جیسے کل میں نے کوئی شرارت نہیں بلکہ کوئی نیک کارنامہ انجام دیا تھا، جو مجھے یوں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے۔ ناشتے کے دوران ابا سے ملنے کچھ لوگ آ گئے۔ باہر جاتے جاتے انہوں نے ہدایت کی، میاں ناشتہ کر کے ذرا باہر بیٹھک میں آ جانا۔ اماں زیر لب مسکرا رہی تھیں۔ میں عجیب مخمسے میں پھنس گیا۔ دونوں میں سے کوئی زبان نہیں کھول رہا تھا، مگر حالات پراسرار سے لگتے تھے۔ اماں بولی، چلے جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ابا کی حکم عدولی سے اس وقت ہمت بھی نہیں ہوئی۔ آنکھیں نیچی کر کے چلا گیا۔ وہاں تو بیٹھک ہی بھری ہوئی تھی۔ سامنے میرے اسکول کے 2 ماسٹر بھی بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک وہی تھا جس نے کل اس خاتون کو راستہ دکھایا تھا۔ میرے داخل ہوتے ہی لوگوں کی خسر پھسر میں اضافہ ہو گیا۔ ابا جان نے میرا کان پکڑا اور تخت پر جا بٹھایا۔ وہاں ایک لمبی داڑھی والا مولوی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں ایک اجنبی عورت اور بزرگ تشریف فرما تھے۔ اس سے پہلے کہ میں حیرانی کی دلدل میں دھستا چلا جاتا، ابا جان بلند آواز سے پہلے بولے، لوگوں گواہ رہنا، کل جس معزز عورت کا میرے بیٹے نے نقاب سر راہ اتار دیا تھا، اسے میں اپنے بیٹے کی عزت بنا رہا ہوں۔ اب وہ اس گھر کی بہو کہلائے گی اور اسے بے نقاب کرنے والا ہاتھ ہمیشہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ میرے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کمرہ ابا کے اس اقدام سے داد و تحسین کے کلمات سے گونج اٹھا اور میں شرمندگی کے مارے زمین کے اندر دھستا جا رہا تھا۔ زبان پر تالا پڑ گیا تھا۔ ابا جان کو دیکھ کر میری سیٹی تو پہلے ہی گم ہو گئی تھی، اور اب بھری محفل میں اس اعلان نے مجھے بالکل گنگ کر دیا تھا۔ کہاں وہ مجھ سے دگنی عمر کی خاتون اور کہاں میں 14 برس کا کھلنڈرا لڑکا، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا اور بغاوت کی جرت نہ تھی۔ مجھے پہلی بار پتا چلا کہ وہ خاتون اسی گھر میں کل سے موجود ہیں۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کر دیا، مبارک سلامت کا شور مچا، اور یوں جھٹ پٹ میرا نکاح ہو گیا کہ اب یہ سب باتیں ڈرامہ لگتی ہیں۔ چھوارے کب بانٹے، لوگ کب محفل سے رخصت ہوئے، مجھے کچھ علم نہیں۔ لٹے ہوئے مسافر کی طرح اٹھا اور بستر پر لیٹ کر منہ ڈھانپ لیا۔ ساری اکڑ پھونپ پانی ہو چکی تھی۔ میں دوستوں میں تو منہ دکھانے کے قابل کہاں رہ گیا تھا۔ 15 دن تک منہ لپیٹے یوں ہی لیٹا رہا۔ اماں آ کر پیار کر کے کھانا کھلا دیتی، ابا آ کر سر پر ہاتھ رکھ کے دعائیں دے جاتے۔ اس دوران میری دلہن صاحبہ نے گھر کا سارا انتظام خوش اسلوبی سے سنبھال لیا۔ گھر کا تنکا تنکا شیشے کی طرح چمکا دیا۔ ابا اسے اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتے تھے۔ اماں بھی گرویدہ ہو گئیں۔ ہر شخص اس کے حسن و سلوک اور سلیقہ مندی کی تعریف کرتا تھا۔ ماسٹر جی روز مجھے آ کر سمجھاتے کہ قدرت نے تمہیں ایک اچھی عورت دی ہے، اب تمہیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ مسجد کے ملا جی نے آ کر بھی دعائیں دیں، اللہ تمہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کرنے کی توفیق دے۔ تمہاری سزا پر خدا نے انعام دیا ہے، تو اس کی قدر کرو گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوگے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر بھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں زیادہ تھی، پھر بھی ایسا مثالی پیار تھا کہ لوگ حیران ہوتے تھے۔ ملا جی کی بات میرے دل کو لگی۔ اسکول تو میں نے چھوڑ ہی دیا تھا، ملا جی سے دینی تعلیم لینی شروع کر دی، قرآن پاک بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ میں اپنی دلہن کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اس کے کہنے پر میں نے پرچون کی دکان کھول لی۔ میں پڑھنے جاتا تو میری غیر موجودگی میں دلہن صاحبہ عورتوں اور بچوں کو سودا سلف تول کر دیا کرتی۔ محنت اور سوجھ بوجھ میں اس خاتون کا جواب نہیں تھا۔ دکان چند ہی دنوں میں چل پڑی، پیسے کی ریل پیل ہوئی تو گھر میں خوشیوں کا بھی اضافہ ہو گیا، اور یوں 5 برس بعد میرے ذہن سے یہ احساس قطعی طور پر مٹ گیا کہ میری بیوی مجھ سے عمر میں دگنی بڑی ہے۔ پاکستان بننے تک میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہو چکی تھیں، اور آج جب میں اتنے عرصے بعد اپنے حالات کا جائزہ لیتا ہوں
تو خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین آدمی سمجھتا ہوں۔ میرے دونوں بیٹے اعلیٰ تعلیم پانے کے بعد بینک میں اچھی جگہ ملازمت کر رہے ہیں۔ بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور چھوٹی ڈاکٹر ہے۔ میری بیوی نے ہر اچھے برے حالات کو سلیقے اور محنت سے سنبھالے رکھا، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ دلہن میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں کسی جیل میں سڑ رہا ہوتا یا قتل اور ڈاکے کے بعد مفرور زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ یہ سب برکتیں اس سمجھدار خاتون کے بیوی بننے سے خدا نے مجھے نوازی۔ گو کہ یہ شادی ایک حادثے کی صورت میں مجھ پر مسلط ہوئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھ جیسے بگڑے لڑکے کو سنوارنے کے لیے ایک موقع پیدا کیا تھا۔ اس لیے میں تمام نوجوانوں کو دل سے مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی شادی میں عورت کی شکل اور عمر سے زیادہ اس کی سیرت دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک خوبصورت عورت آپ کی زندگی میں آ گئی تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔